الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جیسے ہی اپنی زندگی میں شعور کی آنکھ کھولتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ اسے صلاحیت عطا کرتا ہے تو وہ سوسائٹی کے اندر مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھتا ہے جو بڑے مشہور ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی دیکھتا ہے جو بالکل غیر معروف ہوتے ہیں، کوئی ان کو نہیں جانتا، ایسے لوگوں کو بھی دیکھتا ہے جو بڑے مالدار ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھتا ہے جو بیچارے ایک وقت کھاتے ہیں اور دوسرے وقت کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں وہ صحت مند، توانا، خوبرو لوگوں کو بھی دیکھتا ہے اور بیمار اور کمزور، ضعیف اور ناتواں لوگوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اس کے ارد گرد ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے پریشان، تکلیف میں گھٹے گھٹے سے ہوتے ہیں۔ انسان اپنے ماحول سے بھی سیکھتا ہے، معاشرے سے بھی سیکھتا ہے، اور پھر جب وہ لوگوں کے قریب جاتا ہے اور اپنے گھر سے اٹھ کر وہ لوگوں سے ملاقات کرتا ہے تو مختلف قسم کے مشورے، مختلف قسم کی آراء اور مختلف قسم کے مشیر اسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے ماحول میں انسان کی سوچیں پنپتی ہیں اور اسے بالیدگی کا موقع ملتا ہے، وہ باشعور ہونے لگتا ہے۔ پھر وہ کسی ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے، بعض اوقات کسی مالدار کی طرف دیکھ کر پوری طرح رک جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ نہیں، میں پیسہ ہی کماؤں گا تو پھر ہی ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کسی مشہور آدمی کو خوش قسمت سمجھ لیتا ہے اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنے بھی جتن کیے جائیں کسی بھی طریقے سے شہرت حاصل کی جائے۔ وہ اس طرح کر کے ہماری ملت کے جوان بھی، ہمارے لوگ بھی، پھر میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اگرچہ بہت بڑے کسی ادارے سے پڑھے ہوئے تھے اور مالدار تھے اور وزادار تھے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں آ کر، یہاں پہنچ کر مجھے خدمت کا کام کرنا چاہیے، آئے، اچھی نیتوں کے ساتھ آئے ہوں گے، کوئی ان کے پیچھے نیک مقاصد ہی ہوں گے، لیکن جب انہوں نے پاکستانی سیاست کا ماحول دیکھا نا تو پھر نہ ڈگریاں، نہ تعلیم، کچھ بھی نہیں، وہ جس طرح کا ماحول تھا اسی طرح کے بن گئے، روایتی ہو گئے۔ کسی نہ کسی کے پیچھے یوں ہی لوگ لگ جاتے ہیں اور طرز زندگی اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں لگنا ہوتا ہے کسی نہ کسی کے پیچھے، ہم پیروی کرتے ہیں لوگوں کی، لوگوں کو دیکھتے ہیں، اس حساب سے ہم اپنے آپ کو مرتب کرتے ہیں۔ پھر میرے بھائیوں، ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے، انسانوں میں صرف خوبیاں نہیں ہوتی، عام انسانوں میں بشری کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ ہم بعض اوقات کسی کے پیچھے چلتے ہیں تو تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، محبتوں اور عقیدتوں کا لمبا چوڑا اظہار کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے اور تھوڑا سا قرب ملتا ہے تو پھر ہمیں اس بندے میں خامیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، سجنا پہلو ہی سوچ کے لائیں پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے۔ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے، جذباتی فیصلے کرتے ہیں، ماحول جذباتی ہے۔ یا آپ دیکھیں نا، میں کسی جگہ پہ پہنچتا ہوں تو رکنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا دوست مشکل کر دیتے ہیں، 1 منٹ کے لیے کہیں کیمرہ بند نہیں ہوتا۔ آپ بڑے تھکے ہوئے بھی ہوں تو آپ صحیح کر کے کہیں بیٹھ نہیں سکتے، چونکہ آپ کی چاروں جانب تو کیمرہ چل رہا ہے، کیسے بیٹھیں گے؟ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، بس سب کو کیمرے چلاتے دیکھا تو ہم نے بھی شروع کر دیا، پیروی جو کرنی تھی، کسی نہ کسی کے پیچھے جو چلنا تھا، ہار ہاتھ میں دیکھا تو ہم نے بھی۔ میں تو اب یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح گرمیوں میں ایک بندہ پانی پیے تو اسے دیکھ کے باقیوں کو بھی پیاس نہیں لگ جاتی، اسی طرح ایک نے موبائل چلایا ہو تو باقی بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہے تو میرے کول بھی ہے، تو جیب میں کیا کر رہا ہے، باہر نکال لو اسے۔
نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خاص اہم نورانیت والا روحانیت والا کام رہ جاتا ہے. کیمرے کی آنکھیں قائم ہے اور باقی چاہے ان کی نظر کمزور ہوتی رہے. ہم کسی نہ کسی کی پیروی کرتے ہیں، پھر دکھ بھی اٹھاتے ہیں، ظاہر ہے کسی کے پیچھے چلتے ہیں، تو اس بندے کی جیسی خامیاں ہمارے سامنے آتی ہیں مایوس ہونے لگتے ہیں، نتیجہ ٹھیک نہیں نکلتا. انسان کی سوچیں، نظریے کبھی بھی ذاتی نہیں ہوتے. آپ نوجوان زیادہ توجہ کریں میری بات پر. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں میں مرضی کا مالک ہوں، ہوتے نہیں. مجھے بتائیں آپ جو بولتے ہیں وہ آپ اپنی مرضی کا بولتے ہیں؟ پنجابی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ پنجابی کیوں بولتا ہے؟ سندھی کیوں نہیں بولتا؟ سندھی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ پنجابی کیوں نہیں بولتا، سندھی کیوں بولتا ہے؟ سمجھے اس بات. ہم نے وہی کرنا ہوتا ہے جو ہمارے بڑے کر رہے ہوتے ہیں. ہماری سوچوں پر گہرے پیرے. پھر میں نے دیکھا ہے لوگ بڑے قریب جا کے پریشان، تکلیف میں، آزمائش میں، پہلے محبتیں کرتے ہیں پھر شکوے کرتے ہیں، پہلے تعریفیں کرتے ہیں پھر تنقیدیں کرتے ہیں، اور کمزور فیصلے، جذباتی فیصلے. ہمارے رب کو پتہ تھا کہ یہ بندے خود سے فیصلے نہیں کریں گے. ہمیں بنانے والا، عقل دینے والا، شعور دینے والا، رزق دینے والا، عزت دینے والا، صحت دینے والا رب کریم جانتا ہے کہ یہ خود سے نہیں چل سکیں گے. یہ ذاتی طور پر فیصلے کرنا یا خود سے چیزوں کو طے کرنا ان کے لیے مشکل ہے. اس لیے اللہ نے احسان فرمایا اور دنیا میں نبی مبعوث فرمائے. چونکہ لوگوں کے لیے خود سے مشکل تھا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر زیادہ کرم نوازی کی. کرم بالائے کرم ہوا، رحمت ہوئی تو کھل کے ہوئی، فضل ہوا تو بے حساب ہوا. ہمارے اوپر کرم نوازی یہ فرمائی کہ اللہ نے ہمیں اپنے آخری اور محبوب نبی کا امتی بنایا. اور قرآن مجید میں ہمیں کہا کہ ادھر ادھر جاؤ گے تو الجھ جاؤ گے. تم کہیں اور سے کسی بھی طریقے سے کچھ سیکھنا چاہو گے تو کہیں نہ کہیں کمزوریاں رہ جائیں گی. تو تم اس طرح کرو، تم ایک کامل نمونہ دیتے ہیں، مکمل. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. فرمایا تمہارے لیے نا میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے. ایک کامل اسوہ حسنہ تمہیں دیتے ہیں، کامل، مکمل. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وجود اطہر ہے نا، ایسا وجود اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی. یہ دیکھیں میں کسی جوش سے نہیں بول رہا، میں بڑی ہوش سے بات کر رہا ہوں. آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں ہوش سے سننا. یہ بات میں درجنوں اور بیسیوں کتب کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ظاہری باطنی ساری خوبیاں بھر کے اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. نہیں ہاں، آپ جس اینگل سے بھی دیکھیں گے نا، جس اینگل سے بھی وہ ہنسیں تو پھر بھی کمال ہے. وہ کبھی ہنس دینا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. بعض لوگ ناراض نہ ہونا مجھ سے، بعض لوگ ہنستے ہیں، سونا نہیں ہنستے، ہنستے ہیں پر سونا. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور مسکراتے تھے لیکن اس مسکرانے میں بھی عجیب وزاداری تھی. ہنستے تھے کھل کھلا کے نہیں ہنستے تھے، اس میں کہا نہیں لگتا تھا، آوازیں نہیں پیدا ہوتی تھی. یعنی سونا، ہنس بھی جاتے تھے لیکن اس کے اندر بھی عجیب لطافت تھی. وہ کیسا ہنسنا تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں حضور ہنستے، مقدس دانتوں میں سوراخ تھا، زیر لب مسکراتے. اور وہ جو حضور کے مقدس دانتوں میں مقدس سوراخ تھا نا، جب حضور ہنستے اس سے نور نکلتا اور مسجد نبی کی دیواریں بھی روشن ہو جاتی. یعنی ایسا نہیں ہنسنا جس طرح کوئی میری طرح کا آدمی ہنستا ہے تو لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے اور اس ہنسنے کے اندر کئی دفعہ وزاداری قائم نہیں رہتی.
कई दफा उसके अंदर वो वकार कायम नहीं रहा। हुजूर हंसते तो तबस्सुम करते, यानी हंस भी रहे हैं तो हंसना भी बड़ा ही बाकमाल है। और मेरे आला हजरत तो कहते हैं बस वो हंस पड़ते थे, फिर जो उम्र भर के रो रहे होते थे ना, वो हुजूर का हंसना देख के हंस पड़ते थे। गोया ना जहाँ जहाँ खिजा होती थी बहार आ जाती थी, जहाँ जहाँ दुख होते थे सुख आ जाते थे, जहाँ जहाँ भी कोई कमजोरी होती थी, खुदा कहते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। एक तो उनका हंसना बड़ा बाकमाल था, और फिर ये था कि उनका रोना भी बड़ा बाकमाल था, बड़ा बाकमाल। यानी वो कभी रो पड़े और कभी करीम की आंखों में आंसू आ जाए, और कभी उनके चेहरे पर अफसुर्दगी आ जाए तो यूं लगता था कि फूलों ने खिलना छोड़ दिया है, कलियां अपनी जगह से हट गई हैं। समुंदर ने कहा नहीं नहीं अब शोर नहीं करना। यूं लगता था कि तितलियां अपनी जगहों पे बैठ गईं। जब वो कभी रोते थे तो यूं महसूस होता था कि जैसे चांद कहता है कि नहीं अब मैंने नहीं खुल के चमकना, महबूब तो रो पड़े। और कभी करीम रोए, आंखों में आंसू आए, तो उनके रोने में हुस्न इतना था, कमाल इतना था कि जिब्रील अमीन आए और आके अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, सारे भेद जानने वाला रब पूछता है, करीम से पूछो ना, महबूब से पूछो ना रोए क्यों हैं। ये रो पड़े हैं, क्यों रोए हैं? सारे भेद जानने वाले मालिक क्यों रोए? तो महबूब फरमाने लगे, जिब्रील, उम्मत का कयामत का हिसाब, कयामत की गर्मी, अल्लाह ताला का कुर्सी अदालत में अपनी शान के लायक जलवा फरोज होना, उम्मत की कमजोरियां, सुस्तियां, गफलतें, इनको याद करके रो पड़ा हूं। गमे उम्मत ने निढाल कर दिया है। हजरत जिब्रील बारगाहे इज़वी से पैगाम लाए, महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हुजूर रोए। तो जब जिब्रील अमीन ये पैगाम लेके लौटते हैं तो रब करीम ने क्या फरमाया? आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? मालिक करीम ने क्या फरमाया? वो आयत नाजिल हुई जिसके बारे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कुरान में सबसे उम्मीद वाली आयत ये है। रोए हुजूर और जनाब जिब्रील पूछ कर वापिस गए तो रब करीम ने फरमाया, जाके मेरे महबूब से फरमा दें, वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब रब आपको इतना देगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। महबूब आपको राजी करेंगे, ना रोएं, आपको राजी करेंगे आपको। और हुजूर क्या फरमाते हैं? फरमाया, जब तक मेरा एक उम्मती भी दोज़ख में, मैं कोई नहीं राजी होता। अल्लाह, क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए। हुजूर का हंसना भी बाकमाल, रो देना भी बाकमाल। उनका किसी बंदे से मोहब्बत से उठ के गले लगाना भी बाकमाल। और कभी हुजूर जलाल करें तो महबूब फरमाने लगे, मैंने दुआ मांगी है, ए अल्लाह, अगर मैं किसी को झिड़क दूं तो उतना सवाब देना जितना तू फर्द नमाज का सवाब देता है। यहाँ ये भी हर जाविये से, हर निगाह से। मैं क्या आपको अर्ज करूं, हमने न कभी सीरत बयान की, मेरी तरह के लोगों ने, ना कौम उस तरह से सीरत को पढ़ती है। सीरत नबवी का एक एक पहलू कभी खोला जाए। ये जो ज़माने में बेचैनी पाई जाती है ना, बेकरारी पाई जाती है, और ज़हनी इंतशार है, और फिक्री उलझाव है, और टूटती बिखरती सोचें, ये सारी ख़त्म हो जाए। ऐसा ठहराव नसीब हो, जीने का भी मज़ा आए और मरने का भी मज़ा आए। अगर हुजूर की सीरत मुक़द्दसा को समझा जाए तो महबूब की ज़िंदगी हर तरह से कामिल है, मुकम्मल है, अकमल है। आप कहीं भी और जाएंगे, ये आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स का दौर है। हमारे बच्चे जदीद पढ़े लिखे, वो कहते हैं मैं फ़लाँ मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाता हूँ। जाएं आप, बहुत सारे लोग ऐसे, उन्हें कहें तो वो बाज नहीं आते, वो तजर्बा करके बाज आते हैं।
اور بالخصوص نئی نسل جو ہوتی ہے وہ بزرگوں کے تجربوں سے فائدہ نہیں اٹھاتی، وہ اپنے الگ سے تجربے کرنا چاہتی، اس کا بھی بڑا خطرناک نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ تو کوئی بندہ بھی جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے نا کتاب و سنت کے بغیر، کوئی بھی آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے، وہ کیا کچھ کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو تعلیم صحیح نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تعلیم وحی الہی کے بغیر ہوتی ہے وہ ناقص ہوتی ہے۔ انبیاء کی تعلیم وحی الہی کے ساتھ، لہذا اگر کوئی آدمی آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کتاب و سنت کے ساتھ، وہ آپ کو درست سمت لے کے جائے گا، ورنہ تو ہر آدمی آپ کو الجھا دے گا۔ میرے بھائی، نبی پاک کا اسوہ حسنہ، ہمارے ہاں لوگوں نے سنت شریعت سمجھ کس کو لیا ہے؟ ہمارے ہاں لوگوں نے سنت شریعت سمجھا ہے صرف پگڑی باندھ لی، بہت عظیم سنت ہے امامہ باندھنا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے صرف داڑھی رکھنا، داڑھی بہت عظیم سنت، بہت عظیم سنت، انبیاء کرام کی پسند ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو داڑھی دی ہی نہیں، یہ مرد کا زیور ہے۔ ہاں یہ مردانہ کام ہے، داڑھی مرد کا زیور۔ اور پھر یہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، داڑھی کا وزن کوئی نہیں ہوتا۔ پوچھ لیں جنہوں نے بڑی رکھی ہے، بے شک ان سے بھی پوچھ لیں، یہ وجود کا حصہ ہے، اس کا کوئی وزن، کوئی پریشانی۔ اور ایک اور بات نوجوانوں آپ سے کہہ دوں چلتے چلتے، بغیر داڑھی کے آپ سونے لگ رہے ہوں تو لوگ کہیں گے پیارے لگ رہے ہو، اچھے لگ رہے ہو، خوبصورت لگ رہے ہو۔ اور داڑھی کے ساتھ اگر کسی کو پیارے لگو نا تو جو تعریف کرے گا وہ تو تعریف ہی بڑی روحانی قسم کی ہے، وجدانی۔ یعنی آپ داڑھی کے ساتھ اچھے لگیں تو لوگ کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔ اب دیکھو اس تعریف کے پیچھے جو جملوں کی ترتیب ہے اس میں حسن کتنا، داڑھی، امامہ، سفید لباس، اور پھر یہ کہ مسواک کرنا بڑی اعلیٰ سنت ہے، میٹھا کھانا بڑی اعلیٰ سنت ہے۔ لیکن یہی 4-5 سنتیں نہیں میرے بھائی حضور کی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ سمجھ فلاں جی سنت شریعت پہ عمل کرتا ہے، کیا کرتا ہے کہ داڑھی پگڑی والا ہے، وہ خدا کے بندے یہ عظیم سنت ہے، کون اس کا انکار کر رہا ہے؟ لیکن نبی پاک کا تو اسوہ حسنہ ہے، اس کے پیچھے تو پوری زندگی ہے۔ ادھر دیکھو میرے، اچھا پھر ایک اور بات، بعض لوگ سمجھتے ہیں میٹھا بولنا صرف سنت ہے اور اخلاق کی علامت ہے، صرف میٹھا بولنا۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میٹھا تو بعض بندے اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، وہ کام نکلوانے کے لیے بڑا میٹھا میٹھا بول رہے ہوتے ہیں۔ اور سنو میرے بھائی، صرف میٹھا بولنا ہی سنت نہیں، ہمیشہ سچ بولنا سنت ہے، ہمیشہ صحیح بات کرنا، دیانتدار رہنا۔ تو سمجھتا ہے 4 5 6 8 چیزیں ہی سنت ہیں؟ او خدا کے بندے، نبی پاک کی جو ادا سب سے پہلے دنیا کے سامنے آئی اور حضور کی جس ادا سے، سنت سے لوگوں کو سب سے پہلے واقفیت ہوئی، شور نہیں پڑ جاتا کسی چیز کا دنیا میں، معاشرے میں فلاں بندہ یہ کرتا ہے، فلاں ایک بندے کا ایک چیز تعارف بن جاتی ہے۔ تعارف، کوئی چیز لوگوں کے وجود کے ساتھ، نام کے ساتھ سابقہ لاحقہ بن جاتی ہے۔ جو چیز سب سے پہلے جس سے لوگوں نے میرے نبی پاک کا تعارف کیا اور لیا، ادھر دیکھو نوجوانوں میری طرف، جس چیز سے سب سے پہلے حضور کی جس ادا سے لوگ واقف ہوئے تھے وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ سب سے پہلے لوگ واقف ہوئے تھے کہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ہمیشہ سچ۔ ملت کا جوان تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ جھوٹ بولنے کے لیے ڈینگے مارتے ہیں، بڑکے مارتے ہیں، میں یہ ہوتا ہوں، میں وہ ہوتا ہوں۔ جھوٹ بولتے ہو، کیوں زیادتیاں کرتے ہو اپنے ساتھ؟ نبی پاک علیہ السلام کی تو پہلی ادا، پہلی سنت جس سے لوگ واقف ہوئے وہ صادق اور امین ہونا ہے، اور لوگ کمزوری دکھاتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، آج پتہ ہے میرے ملک کا حال کیا ہے؟ آج اتنے درد میں ہیں لوگ، اتنی تکلیف میں ہیں۔ وہ امیر لوگ تو پیٹرول پہ بحث کرتے ہیں، پیٹرول پہ زیادہ تر وہ لوگ بحث کرتے ہیں جن کی گاڑیاں بڑی ہوتی ہیں۔ غریب پیٹرول پہ بحث نہیں کرتا، وہ تو کہتا ہے کرایہ 10 روپے بڑھ گیا بس کا، کیونکہ اس کو تو بس میں آنا جانا ہے، پیٹرول سے تو اس کا لینا دینا نہیں۔ یہ تو امیروں کی باتیں، تگڑے لوگوں کی باتیں۔ یہ سارا عالم، اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ نہ قانون کا ہے، نہ معیشت معاشرت کا ہے، اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ دیانتداری کا ہے۔
यहाँ अगर दयानतदारी हो जाए, सच बोलने वाला, बात करने वाला सच बोले। अजान सुन लें जी। मुझे आप बताएं, पुलिस वालों के बारे में आपकी राय क्या है? डॉक्टरों के बारे में राय क्या है? चलें बताएं, वापडा वालों के बारे में राय क्या है? चलें आप अपनी भी एक आध मौलवियों पीरों के बारे में राय क्या है? बस यही हाल किया गया। इल्ला माशाअल्लाह, बदएतमाद कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक गिरोह, एक तबके के बारे में बददियानती को फरोग दिया गया, झूठ को। आज भी किसी भी शख्स को आप ले लें, उसके बारे में सच्चाई से ज्यादा झूठी खबरें ज्यादा फैलाई जाती हैं। अफवाहों का दौर। अपनी जिंदगी में जवानों सच बोलो, दयानतदारी का मुजाहरा करो। उस मिल्लत का जवान कैसे तरक्की करेगा जिसकी माँ कहती है कि पुत्र तू सच ही नहीं बोलता, तू जाता कहीं है बताता कहीं है, तू बात ही ठीक नहीं करता। कैसे बात? सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मुख्तलिफ जगहों पे तबलीग दीन के पैगामात भेजे तो हिरकल बादशाह को भी हुजूर ने पैगाम दिया। वो बड़ा सियाना आदमी था, समझदार था, मामला फहम था। उसने कहा मैं कोई जज्बाती फैसला नहीं करता, कुछ चीज़ों के ना हुजूर के बारे में कुछ चीज़ों के सवालात मेरे जहन में हैं। उसने कहा यार यहाँ कोई आया हुआ हो ना, मक्के का सरदार, लोग तिजारत के लिए आते हैं, कोई समझदार सियाना सरदार वज़ादार आदमी तो लेके आओ। अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वहाँ गए हुए थे, और आपको पता है कि वो हर जंग में आगे थे कलमा पढ़ने से पहले। उनको बुला के ना, लोगों को पता चला ये आए हुए हैं, तो ले जा के बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। अबू सुफियान कहते हैं जब उसने सवाल जवाब शुरू किए ना, तो जाहिर है मैं मुखालिफ गिरोह में था। जब कोई मुखालिफ गिरोह में होता है उसने तारीफ तो नहीं ना करनी होती। वो सिर्फ हमारे मुल्क में रिवाज है कि लोग जो पार्टी छोड़ के आ रहे होते हैं उसकी भी तारीफें कर रहे होते हैं, और जिधर जा रहे होते हैं फिर उसकी भी। अल्लाह जाने कैसे अपने दिल को समझाते हैं, ज़मीर को मुतमईन करते हैं। अल्लाह माशाअल्लाह। अबू सुफियान कहते हैं मैं चूंकि दूसरे गिरोह में था, तो बादशाह ने जो बात भी पूछी ना, मैंने राय मुखालिफ दी। जो भी पूछा कि वो महबूब अलैहिस्सलाम जो दावा नबुव्वत करते हैं, उनका कलमा पढ़ने वाले अमीर हैं, गरीब हैं, बात क्या है, जंगें हुई हैं, तो एक तवील गुफ्तगू है। अबू सुफियान कहते हैं आखिर में बादशाह ने एक सवाल पूछा, ये जवान ज्यादा गौर करेंगे। सवाल पूछा, अबू सुफियान कहते हैं मुझसे कहने लगा वो जिस करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने दावा नबुव्वत किया है, क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? अबू सुफियान कहते हैं मैं चुप कर गया। एक मिनट के लिए मेरे दिल में ख्याल आया माज़अल्लाह कह दूं बोला है। फिर मैंने सोचा ये तो अरब की वज़ादारी के ख़िलाफ़ है कि मैं झूठ बोलूं। और फिर अबू सुफियान कहते हैं मेरे दिल के कोने से आवाज़ आई, मैं कोई और बात करूंगा तो शायद कोई थोड़ी देर के लिए सोचे, और अल्लाह के रसूल ने झूठ बोला, ये तो मानेगा ही कोई नहीं, ये तो मुखालिफ नहीं मानेंगे, काफिर मुशरिक नहीं मानेंगे। बादशाह कहने लगा सोचते क्या हो, बताओ क्या कभी उन्होंने झूठ बोला है? तो अबू सुफियान कहते मेरे हाथ में छड़ी थी, मैंने उठा के दोबारा जमीन पे रखी। मैंने कहा बादशाह वो रिश्ते में मेरे भतीजे लगते हैं, मेरी उनसे मुखालफत है, मैं उनके मुकाबिल फौजें तक लेके आता हूं। वो हमारे बुतों को बुरा कहते हैं, राय का इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन वो मेरे सामने पैदा हुए मेरे भतीजे हैं। मैंने उन्हें माँ की गोद में भी देखा है, दादा के कंधों पे भी देखा है, सैयदा खतीजा का दूल्हा बने भी देखा है। मैंने उनकी गोद में उनकी बेटियों को खेलते भी देखा है। इख्तलाफ और मुखालिफत अपनी जगह पर वो करीम मेरे सामने पैदा हुए और उनके मुकद्दस बाल मेरी आंखों के सामने सफेद हुए। उनकी जुबान से जो भी निकलता है हक और सच ही निकलता है। वो असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी वो अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। कभी जुबान से झूठ नहीं निकला। अल्लाह आपको जज़ा दे। सुने जी, कुछ खतीब बगैर नारों के भी तकरीर कर लेते हैं यार। ऊंची सुभान अल्लाह के बगैर भी काम चल जाएगा इंशाल्लाह। आप खाली सुनते जाएं ना भी सुभान अल्लाह कहें, फिर भी गुजारा असर करे न करे, सुन तो ले मेरी फरियाद।
اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ میرے عزیز، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ بولا۔ ابو سفیان کہتے ہیں ان کی زبان سے سوائے حق سچ کے کبھی کچھ نکلا؟ کریں نا تھوڑی پابندی ہم بھی سچ کی، کریں نا۔ اچھا ہم بولتے ہیں سچ، بہت سارے لوگ سچ بولتے ہیں، لیکن وہ دوسروں کے بارے میں بولتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں بولتے۔ اس نے اتنا جھوٹ بولا، اس نے اتنی کرپشن کی، فلانے نے یہ کرے، دوسروں کے بارے میں بول رہا ہے۔ اپنے بارے میں سچ بول، اپنے بارے میں، اپنے بارے میں تو بتا تو نے کیا کیا ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے، تو کہاں تھا، اپنی بات بتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب میں نے بادشاہ کو یہ بات بتائی نا تو اس نے چادر کندھے پہ رکھی اور وہ جانے لگا، تو میں نے کہا یار تو نے اتنی باتیں پوچھی، میں نے اتنے جواب دیے، کوئی نتیجہ بات کا کوئی رزلٹ بھی نکلتا ہے نا، کوئی اینڈ بھی ہوتا ہے، کوئی نتیجہ بتا۔ تو کہتے ہیں بڑے تحمل سے، بردباری سے بادشاہ ہنس پڑا، ہنس کے کہنے لگا نتیجہ تو نکل آیا۔ کہا کیا نتیجہ نکلا؟ تو کہنے لگا یار جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا، وہ یہ والا جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ جو بولتے ہی سچ ہیں تو پھر گویا وہ کہہ رہا تھا مان لو کہ یہ بھی وہ سچ ہی بولتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ ایک تو حضور کی اس اہم ادا کو اپناؤ۔ آپ کو پتہ ہے کسی باپ نے کسی مجبوری سے کبھی کہا ہوگا اپنے بیٹے کو چلے 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، کوئی مجبوری ہوگی، اس نے چلے فرض کیا کسی مجبوری کے تحت اس نے کہا تھا اپنے بیٹے کو کہ باہر جو بندہ آیا اسے کہہ دو کہ میں گھر میں نہیں، چلے مان لیا 2 منٹ کے لیے تیری مجبوری تھی، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں تو نے ایک دفعہ اپنے پتر سے کہا تھا نا جھوٹ بول دے میں گھر نہیں، پھر تو ساری زندگی منت کرے گا وہ تیرے ساتھ بھی سچ نہیں بولے گا۔ اتنی بڑی بیماری ہے، یہ گھر توڑتی ہے، گھر، یہ قبیلے توڑتی ہے، رشتوں کو کمزور۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو رشتہ کرتے وقت کہ بچہ یہ کماتا ہے یہ کماتا ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ صاف ستھری 2 ٹوک بات کرو۔ اتنا بڑا رشتہ میاں بیوی کا جو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں جھوٹ پر قائم کرتے ہو۔ بیٹی کے والدین بھی اللہ ماشاءاللہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ دے دیں گے یہ دے دیں گے، بعد میں کہتے ہیں لڑکے والے لالچ کرتے ہیں، آپ نے پہلے لالچ خود پیدا کیا، کیوں کہانیاں سنائی؟ اتنا اہم رشتہ جس کی بنیاد پر سارا گھر چلنا تھا، وہ رشتہ بد اعتمادی پر قائم ہے۔ جب ایک دوسرے پر اعتماد ہی نہیں ہے تو سکون کیسے آئے گا؟ اپنی زندگی میں سچ لاؤ۔ دولت لانے سے زیادہ ضروری سچ لانا ہے۔ گھر میں مہنگی چیزیں لانے سے بہتر ہے اپنے گھر میں سچ لے آؤ، دیانتداری لے آؤ، گھر بھی بچ جائے گا، قبیلہ بھی بچ جائے گا۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں سچ بولو، دیانتدار ہو جاؤ، ملک بھی بچ جائے گا۔ اس امت کا بھلائی اس کام میں ہے، یہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے۔ اور تیسری بات، نبی پاک کی سنت صرف مسواک لے کے دان صاف کرنا ہی نہیں، دل صاف رکھنا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ دل صاف رکھنا بھی حضور کا طریقہ۔ دل بڑے بوجھ ہوتے ہیں ہمارے دلوں پر، مفت کی ناراضگی، کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ جی فلانے بندے نے نا جی اپنی بچی کی شادی کی ہے، بچے کی شادی کی ہے، رشتہ دار نے مجھے پوچھا نہیں۔ بھئی آپ کو کیوں پوچھتے، آپ کیا ہیں؟ ان کا گھر تھا، آپ بلا وجہ آپ ناراض ہو کے اپنے گھر میں کیوں پوچھتے؟ آپ کو کس کتاب میں لکھا ہے، کس شریعت میں لکھا ہے، کہاں قانون ہے آپ سے پوچھا جائے؟ وہ فلانے بندے نے میرے بارے میں بات کی ہوگی، اور یار تو اتنا اہم نہیں ہے ساری دنیا تیرے خلاف باتیں کرے، تو مفت میں ٹینشن لے گیا ہے۔ وہ جو 2 بندے دور کھڑے ہیں وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں، تیری نہیں کر رہے۔ مفت میں اپنے دلوں میں بوجھ، مفت میں بدگمانیاں، اور جی فلانا بندہ امیر ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ یہ تیری ڈیوٹی ہے، تیری ذمہ داری ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ لکھا ہے، حسد کرنے والا بندے پر اعتراض نہیں کرتا، حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ تو کہہ رہا ہے اسے نہیں ملنا چاہیے تھا، مجھے ملنا چاہیے تھا۔ آپ جب اتنی زیادہ عداوتیں پیدا کر لیتے ہیں، آپ کیوں نہیں اس چیز سے خوش ہوتے جو نظام میرے رب نے بنا دیا ہے؟ اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ہمیں لوگ اچھے ہی نہیں لگتے۔ جس سے پوچھ لو وہ ناراض ہی ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی سے ناراض ہے، شکوے کر رہا ہے۔ وہ چھوڑ دے یار،
मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता, एक ज़र्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता। जिसे अल्लाह ने बनाया है वो बेकार। मैं बदअकीदा बद मज़हब की बात नहीं कर रहा, लेकिन हम बिला वजह ही लोगों से अगर बेजार रहें, क्यों? दिल में बोझ है, अदावतें हैं। आप यकीन करें, दिल हो जाए ना साफ, नींद सुकून की आती। दुनिया में सबसे ज्यादा मुतमईन वो बंदा है अल्लाह ने जहां रखा है वहां राजी है। चलो एक बात बताओ मुझे, हम जिस कबीले में पैदा होते हैं वो कबीला हमारी मर्जी का होता है कि रब की मर्जी का? जल्दी जल्दी बताओ, इतनी देर ना करो। किसकी मर्जी होती है? तो फिर जो कबीला अल्लाह ने मेरे और आपके लिए पसंद किया, हम क्यों नहीं पसंद करते? जो दादा नाना चचा मामू अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किए, ये रिश्ते अल्लाह ने बनाया है ना। तू उनसे आवाज़ार है, तू उनसे तंग है। वजह जो अल्लाह ने तेरे लिए पसंद किया उसे पसंद कर। हजरत इब्राहीम इब्ने अदम रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा मुरीदों के बीच बैठे थे, तो आप फरमाने लगे दुनिया में जो कुछ हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। वो बाद बंदे परेशान भी हो जाते हैं जल्दी के, इतना बड़ा दावा कर दिया है। तो आप हंस पड़े, फरमाने लगे अगली बात भी सुन लो, फिर कोई तबसरा करना। फरमाने लगे जो कुछ हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, क्योंकि मेरी वही मर्जी है जो मेरे रब की मर्जी है। मैंने अपनी मर्जी अपने रब की मर्जी में फना कर दी। अब मेरी मर्जी कोई नहीं, सानू कैद सज्जन दा गहना है, वो जिंज रखे ऐसा उंज रहना है। हमने छोड़ दी अपनी मर्जी, अपना है ही कुछ नहीं। हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। छोड़ दो ये इसने ये क्यों कर दिया? वो ख्वाजा निजामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद ने एक दफ़ा आके कहा हुजूर बड़ी हो गई, दरगुजर फकीरी दरवेशी बड़ी हो गई, अब जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाएगा मैं भी उसके रास्ते में बिछाऊंगा। वो बड़े गुस्से से बोल रहा था, फकीर फकीर होते हैं। ख्वाजा साहब हंस पड़े, फरमाने लगे पुत्र तू तो ज़्यादा ही नाराज़ हो गया है। कहने लगा नहीं हुजूर, हमें कुछ करना नहीं आता, हमें भी सारा ही पता है, टिसेट ते पखड़ा कुआर गंदल असी और भी बूटियां जानने आ, हमें भी सारा ही पता है। निबट नहीं लेना सवेरे, जो हमारे रास्ते में कांटे बिछाएगा सवेरे उसकी गली में भी बिछे होंगे। तो हजरत महबूब इलाही फरमाने लगे पुत्र आधे रास्ते में तेरी जिद में वो कांटे बिछा देगा और आधे में तू उसकी जिद में बिछा देगा, तो फिर तो जो आम राहगीर होंगे उनके भी पैर जख्मी होंगे। तो तुम्हारी लड़ाई में तो मखलूक परेशान हो गई। अर्ज की हुजूर ये तो आपने ठीक कहा है। फरमाने लगे अगर चाहते हो ना दुनिया कांटों से न भरे और लोगों को तकलीफ ना हो तो एक दूसरे से तकलीफ छोड़ दो। ये मत समझना तेरा एक बंदे से इख्तलाफ है, तेरा एक से इख्तलाफ होता है उसके असरात दाएं बाएं भी जाते हैं। हुजूर फिर क्या करूं? फरमाया उसे बिछाने दे, वो बिछाता जाए तो उठाता जा, तो उठाता जा। वैसे भी जो काम सारी दुनिया कर रही होती है वो तो सारे कर ही रहे होते हैं, कोई ज़रा हट के भी करना चाहिए। जितन जितन ते हर कोई खेडे, जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा। जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। कभी बंदा हारे भी अपने दिल से बोझ उतार दे, नफरत को दूर कर दे। अदावत दुश्मनी अगर किसी वक्त रखनी है तो अल्लाह रसूल के दुश्मन से। अशिद्दाउ अलल कुफार, अपनों के लिए क्या है, कुछ अकीदा के लिए क्या है, रुहमाउ बैनहुम। मेरे अजीज, तिरमिजी में हदीस है, अपनी बात को हवाला दे के मजबूत कर दूं। तिरमिजी में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने हज़रत अनस बिन मालिक से फरमाया था, ए अनस, ए मेरे बेटे, तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो। और अगले लफ्ज़ हदीस के ये हैं, हुजूर फरमाने लगे ये मेरी सुन्नत है, ये मेरा तरीका है, अपने दिलों को अदावतों से पाक करें। और पांचवी बात, और बस इसी के आगे पीछे मैंने अपनी बात को समेट देना है, मेरा मजमून मुकम्मल हो गया। हुजूर की एक बहुत बड़ी सुन्नत, नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक बहुत बड़ी अदा, वो पता क्या है? वो है दूसरों का एहसास करना, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों का ख्याल करना। मैं अभी आ रहा था
تو میری گاڑی کے ساتھ کچھ دوستوں نے دوڑنا شروع کر دیا. میں جو ہوں مجھے اس کا پتہ ہے. میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا رہتا ہوں آپ بزرگوں کے ہاتھ چومیں, اللہ والوں کی اچھی بات ہے, آپ کو فائدہ ہوگا. میرے جیسے گناہ گار کے ہاتھ چوم کے آپ کو کیا ملے گا؟ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. ہاں آپ کوئی میری بات مان لیں اور اس پر عمل شروع کر دیں تو رب کریم کی رحمت صبح قیامت ممکن ہے یہ کہہ دے یہ تیری وجہ سے اس نے شروع کیا تھا, جا تیرے گناہ بھی معاف کیے. یہ جو ذوق ہے نا, اب ایک بندہ گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو مجھے اتنی سخت تکلیف ہو رہی تھی. میں نے کہا یار کیا ضرورت, دیکھو نا بیچارہ گرمی کا موسم ہے, پیاس لگے گی اور پسینہ آئے گا, کیوں بھاگ رہا ہے؟ اب میری مجبوری بھی ہے, گاڑی کو تو چلنا ہے. جب تک ہم احساس پیدا نہیں نہ کرتے, میرے قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے کہ تیری گاڑی کے آگے سے کوئی غلط کراس کر گیا اور دوڑ کے گزر گیا اور کوئی سخت جملہ بھی کہہ گیا ہے, اس پر بھی تنقید نہ کر. تو اپنے دل میں اس کا احساس پیدا کر, سوچ کے ہو سکتا ہے اسے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہو. اپنی سوچوں کو مثبت کریں. آپ دوسروں کا احساس بھی اپنی طبیعت میں پیدا کریں, دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں. میں یہاں ماشاءاللہ اسٹیج پہ بیٹھا ہوں, بڑا نرم ماحول ہے, بڑا کچھ ہے, لیکن جو دوست پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں نا, جن کو جگہ بیٹھنے کی بھی نہیں ملی اور کھڑے ہونے کی بھی صحیح کر کے نہیں ملی, ان کا بھی احساس پوری طرح. اور میرے خیال میں سب سے زیادہ مہمان خصوصی بھی وہی ہیں آج کی ہماری محفل کے, جو زیادہ مشکل میں بیٹھے. احساس اپنی کہاں تک احساس کرنا ہے؟ لو حدیث پاک سنو. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں, نماز. کریم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں, لیکن پھر پیچھے سے نہ کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے. دل تھا لمبی پڑھاؤں, بچہ رو پڑا تو مجھے خیال آتا ہے اس کے رونے سے اس کی اماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی, میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں. اللہ کی نماز مختصر کر دی احساس کے طور پر. حضور اس امام مسجد سے سخت ناراض ہو گئے تھے, صحیح حدیث میں موجود ہے, جس کے مقتدیوں نے آ کے شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے. یہاں تو لوگ احساس ہی نہیں کرتے میرے بھائی, یہاں تو احساس ہی نہیں کرتے. یہاں تو میں آیا ہوں نا رات کے 1 بجے محفل میں, تو میری طرح کے لوگ او تہاڈا ذوق ہی نہیں, تسی سبحان اللہ ہی نہیں آندے, تسی ہاتھ ہی نہیں کھڑے کر دے. او بھائی تو نہیں آیا ہے, تو ٹر جانا ہے اپنا سارا سمیٹ کے پیسے گنا کے. اتنے بیچارے مغرب دے بیٹھے نے, ان کا ذوق تو اپنا ذوق بھی بیان کرنا, آنا تو بھی اسی وقت محفل میں جب سارے آئے ہیں. تے نالے تو تے گل کر کے آیا میں انہیں ہزار لینا ہے, تے مفت آئے نے سارے بیچارے. اس لیے ہو سکتا ہے ان کا عشق تجھ سے زیادہ ہو. کروں مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, یہ میرا دین ہے کوئی پارا نہ نہیں. اس لیے میرے عزیز احساس دوسروں کا پیدا کریں اپنی طبیعت. ہم نا احساس نہیں کرتے, خدا را احساس کرو. ٹھیک ہے پریشانیاں ہیں, لیکن میں جوان سے کہوں گا تو نوجوان ہے, باہر تجھے ٹینشنیں ہیں, کاروبار کی مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, لیکن اللہ نے تجھے جوان کیا ہے نا, حوصلہ دیا ہے نا, تو باہر کی ٹینشنیں باہر چھوڑ کے آیا کر. گھر تیرے ابا جی انتظار کر رہے ہیں, ان کے پاس بیٹھ, ان کا دکھ سن, حوصلہ بڑا کر. پھر گھر کے اندر تیری اماں بیٹھی ہے, اس نے تیرے سے بات کرنی ہے, کئی باتیں سنانی ہے. تیرا بیٹا ہے وہ دوڑ کے آیا ابا ابا کہتے, اور تو کہتا لے جا میری طبیعت نہیں ٹھیک. دنیا میں سب سے مصروف وقت رسول کریم نے گزارا ہے, لیکن حضور تو غلاموں کی بات بھی سنتے, حضور تو گھر والوں کو وقت بھی دیتے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تک گھر میں رہتے گھر کا کوئی کام ہی کرتے رہتے, اور حضور تو نواسوں کو ٹائم دیتے, نماز کے وقت بھی ساتھ لے جاتے. کیوں ہم اپنے آپ سے دوسروں کا احساس نکال بیٹھیں, دوسروں کے بارے میں تھوڑا احساس. آپ تھوڑے دن پہلے نا, کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگ آگے میرے پاس کہنے لگے کہ کوئی طالب علم کوئی عالم مل جائے مدرسے میں سے آپ کے, اور ہم نے نا وہاں اپنے ہاں امامت کے لیے اور جمعہ کے لیے اس کو لے جانا ہے. میں نے کسی طالب علم سے کہا چلے جاؤ. وہ کہنے لگے تنخواہ کتنی دینی ہے؟ میں نے کہا کوئی زیادہ نہیں, جتنا آپ کے گھر کا خرچہ ہے اتنا اس کو بھی دے دیں. وہ پریشان ہو گیا, جی میں تسی نہیں سارے ہو گئے, تو اتنے پیسے دے دیں جتنا ہمارا خرچہ ہے. ہم تو صاحب ہوتے ہیں, اس کو کیسے دے دیں یہ والا خرچہ؟ تو کہنے لگے نہیں جی وہ تو ٹھیک ہے, تسی کوئی 10 چھڑو. اور میں نے کہا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حضرت صدیق اکبر نے بتایا ہے.
آپ کی تنخواہ کتنی لگائیں؟ کہا درمیانے مہاجر کا جتنا خرچہ ہے نا اتنا میرا بھی لگا دو۔ حضور گزارا نہ ہوا، فرمایا میں لوگوں کی تنخواہیں بڑھا دوں گا، جہاں سب کا گزارا ہوگا ابو بکر کا بھی ہو جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تیرا گزارا نہیں ہوتا تو مزدور کا کیسے ہوتا ہے، غریب آدمی کا احساس جب تک تجھے دوسروں کا پیدا نہیں ہوتا تو حضور کے اسوہ حسنہ تک نہیں پہنچ سکتا، تو نے نبی پاک کا طریقہ نہیں اپنایا۔ یہ پتہ ہے حضور جو غاروں میں روتے تھے اور سارا دن تبلیغ کرتے تھے اور طائف تشریف لے جاتے تھے اور عکاظ کی منڈیوں میں جاتے تھے، یہ احساس تھا، یہ درد تھا جو میرے محبوب کو لے جاتا تھا، احساس تھا۔ حضور چاہتے تھے رب کا کوئی بندہ دوزخ میں نہ جائے۔ اللہ کے محبوب رات کو روتے، دن کو تبلیغ کرتے، گلی گلی جاتے، لوگوں کو سمجھاتے۔ کوئی ایک بار دین کی بات پوچھتا، 10 بار بھی اس سے پوچھتا تو بتاتے۔ کیوں؟ احساس ہے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے، کریم فرمانے لگے عائشہ ایک بات بتاؤں تمہیں؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو کریم فرمانے لگے عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے۔ تو کہتے میں نے جلدی سے عرض کی حضور میں اور آپ سے ناراض، تو فرمایا بتاؤں پھر؟ حضور بتائیے۔ فرمایا عائشہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب ہوتی ہو نا مجھ سے راضی تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم۔ پھر حضرت جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں تمہیں بتا نہیں سکتی لوگوں میرے دل کا عالم کیا تھا یہ بات سن کے۔ یا رسول اللہ آپ لفظوں سے احساس کا پتہ کر لیتے ہیں کوئی سوچ کیا رہا ہے؟ یہاں تو گھر والے پورا احتجاج کریں۔ احتجاج میں ایک دفعہ کہیں کھانے کے لیے گیا تھا تو میں نے کہہ دیا کھانا بڑا اچھا پکا ہے۔ ایک آدھ اور بزرگ سے بھی میں نے وہ بات سنی تھی، پھر وہ پریکٹیکلی میرے ساتھ ہوں، میں کھانا بڑا اچھا ہے جی۔ تھوڑی دیر کے بعد نا گھر کے اندر سے رونے کی آواز آنے لگی۔ تو مناسب تو نہیں ہوتا کسی کے گھر کے مسئلے میں ایسی بات پوچھنا، لیکن وہ جب ماحول زیادہ ہی بڑا تو میں نے میزبان سے کہا کہ خیر تو ہے گھر میں سب ٹھیک ہے؟ تو کہنے لگے آپ کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہنے لگے آپ نے بڑی تعریف کی ہے نا، کھانا بڑا اچھا پکا ہے۔ تو میری بیوی ہے تو عزیزوں میں سے، پر وہ گھر غریب ہے۔ اس نے کہا 14-15 سال ہو گئے اس گھر میں کھانا پکاتے، آج تک نہیں کسی نے کہا اچھا پکا ہے۔ میں غریب کی بیٹی ہوں، آج وہ تعریف سنی ہے تو دل کسی اور طرف ہی چلا گیا ہے۔ اتنا بھی احساس نہیں جو صبح سے گرمی میں کھڑے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا تھا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے، کبھی عیب تو ہنڈیا پھینک دیتا۔ آنا گرمی میں تو بھی کھڑا ہونا، جہاں اماں کھڑی ہے، بیوی کھڑی ہے، بہنیں کھڑی ہیں، کھڑا ہونا 10 منٹ تو بھی۔ احساس ہی نہیں، صرف اپنا ہی پتہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ یہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے۔ یہ طریقے اپناؤ زندگی میں، 4 5 8 چیزوں کو فقط سنت نہ سمجھو، یہ وسعت ہے حضور کے اسوہ نور میں۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی، کریم فرمانے لگے تم قسم اٹھاتے حضرت ابراہیم کا نام لیتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں۔ جناب عائشہ کہتی ہیں بس دل مچل گیا، کیفیت اور کی اور ہو گئی۔ میں نے کہا حضور پھر مجھے قسم ہو محمد عربی کے رب کی، میرے لبوں سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ میرے عزیز کچھ باتیں آپ سے میں نے عرض کی، میں اپنی گفتگو پھر دہراتا ہوں۔ ایک تو حضور کی زندگی کامل ہے، مکمل ہے، اسے پڑھو۔ جس زاویے سے ہنسنا بھی با کمال ہے، رونا بھی بڑا قیمتی ہے۔ جس زاویے سے پڑھو گے کمال ہی کمال۔ اور پھر حضور کا اسوہ حسنہ پوری زندگی پہ لاگو کرو۔ ایک تو سچ بولیں، بددیانتی کبھی نہ کریں، جھوٹ کبھی نہ بولیں، اور اپنے دلوں سے سارے حسد، بغض، عداوتیں، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے، 14 طبق میرے دلے دے اندر، میں تمبو وانگوں تانے، دل میں گنجائش پیدا کریں۔ اور آخری بات آپ سے یہ عرض کی ہے، دوسروں کا احساس پیدا کریں، دوسروں کے لیے۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس میں سے آبا زخمی حالت میں میدان میں زخموں سے چور بھی پڑے ہونا
تو پھر بھی کہتے ہیں پانی میرے بھائی کو پلا دو. پانی اس دین کے ماننے والے, ہمیں نا خود غرض کیا گیا, اپنی اپنی پہ لگا دیا گیا ہے. بانٹنا شروع کرو گے نا, بانٹنا, اس میں صفائی بھی ہے, برکت بھی ہے, اور جو بانٹتے ہیں ان کے خزانے خالی نہیں ہوتے, انہیں اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے. پھر ایک دفعہ دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ احباب کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرت قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ آستان عالیہ سالکاباد شریف سے آپ تشریف لائے, آپ نے صدارت بھی فرمائی اور ہم سب کے لیے دعا بھی فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزم نور کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.